بلا کسی تاخیر کے اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عالمی مجلس ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کراچی کے مرکزی رہنما محترم و مکرم جناب حضرت مولانا رضوان قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ مائک پر تشریف لا کر اپنے ذرے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سامعین محترم، آج میں اور آپ شہر کی عظیم دینی، علمی، روحانی درسگاہ کی سالانہ تقریب ختم بخاری شریف میں ہم سب شریک ہیں، اور یہ انتہائی سعادت کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ اس موقع پر قرآن کریم ختم کرنے والے طلباء کرام اور اپنا علمی سفر مکمل کرنے والے طلباء کرام کا آخری سبق ہوا کرتا ہے، اور جو لوگ اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں بھی قرآن کریم کے ختم کا ثواب دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کو اپنا دین بہت پیارا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے اگر انبیاء علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے کروانے پڑے تو اللہ نے وہ بھی کروائے۔ اس دین کے لیے انبیاء علیہ السلام کو زخمی کروانا پڑا تو اللہ نے اس کو بھی برداشت کر لیا۔ اس دین کے لیے امام الانبیاء وجہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو زخمی کروانا پڑا تو احد کی پہاڑیوں میں حضور کا چہرہ بھی زخمی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس دین کے لیے آپ علیہ السلام کو طائف کی وادیوں میں ہم زخمی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس دین کے لیے آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس دین کے لیے آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق بھی ہو رہی ہے۔ اس دین کے لیے آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے نکالا بھی جا رہا ہے۔ آپ کے صحابہ پہ ظلم و ستم بھی ڈھایا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ کو اپنا دین پیارا ہے۔ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز وہ اللہ کا دین ہے۔ تو پھر یاد رکھیں، جیسے اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی خزانہ، سب سے قیمتی سرمایہ وہ اللہ کا دین ہے، تو پھر جو لوگ اس دین کے ساتھ جڑیں گے، جو لوگ اس دین کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جو لوگ اس دین کو اپنی سینوں میں جگہ دیں گے، جو لوگ اس دین کو اپنے گھروں میں، فیکٹریوں میں، بازاروں میں، خوشیوں میں، غموں میں جگہ دیں گے، وہ بھی اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دین یہ آخری دین ہے، اس لیے کہ نبی آخری ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے۔ نبوت کے سلسلے کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے شروع فرمایا، اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد۔ سلسلہ نبوت کے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اس سلسلے کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دین آخری، یہ شریعت آخری، یہ امت آخری، کیونکہ اس امت کا نبی آخری ہے۔ اب کوئی کتاب نہیں آ سکتی، کوئی وحی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہے۔
میرے عزیز بھائیوں، عقائد کی دنیا میں اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور رب محمد کی قسم آج یہ دین چمک رہا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اس دین کی چمک میں کمی نہیں آئی، یہ دین ویسے چمک رہا ہے جیسے صحابہ کے زمانے میں چمک رہا تھا، اس کے چمک میں کمی نہیں آئی، اس کے پڑھنے میں وہی چاشنی ہے جو پہلے تھی، ورنہ جائیے یہودیت بھی سچا مذہب تھا، عیسائیت بھی سچا مذہب تھا، تورات زبور انجیل بھی اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کی طرف سے آئی، قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے تھا، ان کتابوں کو لانے والے حضرت جبرائیل امین تھے، قرآن کریم کو لانے والے بھی حضرت جبرائیل امین تھے، وہ کتابیں بھی سچے نبیوں پہ نازل ہوئی، قرآن کریم بھی رحمت عالم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ پھر یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن کریم میں سے گم کچھ نہیں ہوا۔ آپ جائیے دیکھیے، آج دنیا کی بائبل تبدیل ہو گئی ہے، امریکہ کی بائبل الگ، انگلینڈ کی الگ، پاکستان کی الگ، انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں آپ کو بائبل ملے گی۔ سچی کتابیں تھی، سچے نبیوں پہ نازل ہوئی، آج ان کی زبان بھی تبدیل ہو گئی۔ 3000 سے زیادہ نسخے ہیں بائبل کے، ہر ایک نسخہ دوسرے سے الگ ہے۔ آئیے قرآن کریم کی طرف، جو قرآن کریم مریم مسجد کی الماریوں میں موجود ہے، رب محمد کی قسم وہی قرآن کریم بیت اللہ کی الماریوں میں موجود ہے، زبر زیر کا فرق نہیں۔ قرآن کریم آج ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ بھی صدقہ ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا۔ آج یہ دین چمک رہا ہے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلہ ختم نبوت کے پہلے امیر تھے، محافظین ختم نبوت کی جماعت کے پہلے امیر تھے، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی چوکیداری کرنے والے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر مریم مسجد کے نمازیوں تک، اور یہاں سے لے کر قیامت کی صبح تک، یہ جو ساری امت ہاتھ باندھ کے حضور کے پیچھے کھڑی ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، لوگوں میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے جہاں 210 مرتبہ یہ فرمایا میں آخری نبی ہوں، وہاں یہ بھی فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہو نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں 30 لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس کائنات کے سب سے بڑے جھوٹے وہ ہوں گے جو میرے بعد یہ اعلان کریں کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمہ کذاب کا فتنہ آیا، اسود عنسی کا فتنہ آیا، طلحہ اسدی کا فتنہ آیا، یہ سارے فتنے آئے، اور چلتے چلتے ہمارے زمانے میں مرزا قادیانی کا فتنہ آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرات صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا، صحابہ کے غلاموں نے مسلمہ پنجاب کا مقابلہ کیا۔ نہ مسلمہ کذاب کے فتنے کو چلنے دیا، نہ مسلمہ پنجاب کے فتنے کو چلنے دیا، اس لیے کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے رب محمد کی قسم حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ آج جو رونق ہے ان مدارس کی، مساجد کی، دین کی، یہ ساری رونقیں ہیں حضور کی ختم نبوت کی برکت سے۔
हुजूर की ज़ात महफूज रहेगी। इसी को तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, तबलीग, सदका, खैरात, ये सब हुजूर के आमाल का तहफ़्फ़ुज़ है। खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हुजूर की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ है। ज़ात पैगंबर महफूज रहेगी तो फिर याद रखें आमाल पैगंबर भी महफूज रहेंगे। अगर ज़ात पैगंबर महफूज नहीं रहेगी तो आमाल पैगंबर भी महफूज नहीं रहेंगे। जाते जाते इस अजीम शान इज्तिमा में एक बात अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। मेरे अजीज भाइयों, इस वक्त कादियानियत अपने इख्तिताम की तरफ है। हर फितने के 4 दौर होते हैं, उरूज, उसकी इब्तदा, उसका उरूज, उसका जवाल, उसका इख्तिताम। कादियानियत की इब्तदा जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने 1901 में नबुव्वत का दावा किया, उरूज 1953 था। यह कादियानियों के उरूज का जमाना था। 10,000 मुसलमान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सड़कों पे नबी की खत्म नबुव्वत की हिफाजत करते हुए उन्होंने शहादत नोश की। और 7 सितंबर 1974 कादियानियों के ज़वाल का दिन था। और आज इस वक्त कादियानियत अपने इख्तिताम की तरफ है। पिछले साल से लेकर इस साल तक 1 साल में मुबल्लिगीन खत्म नबुव्वत की शब-रोज़ जिद्दोजहद की वजह से, दिन रात की मेहनत से नतीजा यह निकला है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 1 साल में 400 से ज्यादा कादियानियों ने मिर्जा गुलाम कादियानी पर लानत भेज के मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन रहमत से वाबस्ता हो गए हैं। मेरे अजीज भाइयों, बस यही पैगाम आपको देना है। आप भी उस काफिला सिद्दीक़ अकबर में शामिल हो जाइए। आप भी अताउल्लाह शाह बुखारी के उस काफिले में शरीक हो। आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से है, अब डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी शोबे से है, लेकिन याद रखें क़यामत के दिन हम सबको हुजूर की शफाअत की जरूरत है। हम सब ने क़यामत के दिन हौज़े कौसर की तरफ जाना है। आबे कौसर के लिए हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपसे कहां मुलाकात होगी? मेरे नबी ने फरमाया, अनस, मेरी उम्मत कब्रों से उठेगी, प्यासी होगी, इतनी प्यासी होगी अगर समंदर के समंदर पी जाएंगे, प्यास नहीं बुझेगी। फरमाया, तवज्जो चाहिए आप दोस्तों की, मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरे हौज़े कौसर पे पहुंच गया, मेरे हाथों से आबे कौसर पी लिया, फरमाया अनस, ऐसी प्यास बुझेगी जन्नत जाने तक फिर प्यास नहीं लगेगी। और फरमाया अनस, अगर वहां भी मुलाकात ना हो तो फिर मिजान, फिर पुल सिरात पे हो जाएगी। मुझे पता चलेगा मेरी ये उम्मत पुल सिरात से गुजर रही है। मैं मोहम्मद अपनी उम्मत को बचाने के लिए पुल सिरात पे पहुंचूंगा। कहीं मेरा कोई उम्मती अपनी बदआमालियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, अपनी नाफरमानियों की वजह से पुल सिरात से गिर न जाए। मैं मोहम्मद उम्मत को बचाने के लिए पुल सिरात पे पहुंचूंगा, वहां मुलाकात हो जाएगी। फरमाया अनस, अगर वहां भी मुलाकात ना हो तो बस फिर आखिरी जगह है, वहां मुलाकात हो जाएगी, वो है मीज़ान। मीज़ान किसको कहते हैं? जहां पे आमाल तोले जाते हैं। हमारा ये बैठना तुलेगा क़यामत के दिन, हमारा ये कहना और सुनना तुलेगा क़यामत के दिन, इन बच्चों का पढ़ना, आपका सजदा तुलेगा क़यामत के दिन। मेरे नबी ने फरमाया अनस, फिर वही मुलाकात हो जाएगी। सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोरडवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अशार में इस नक्शे को यूं खींचा है, मेरी तरफ देखिएगा। सैयद नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का, पलड़ा समझते हैं? क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो ए नसीर, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो ए नसीर, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। मेरे अजीज भाइयों, अगर हम चाहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के नबी हमारी फिक्र फरमाए, तो आज अल्लाह ने जिंदगी दे रखी है, हम अल्लाह के दीन की फिक्र करें, नबी की खत्म नबूवत की हिफाजत करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।